اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ یتیموں، لڑکیوں اور تمام کمزور و مسکین اور پھٹے حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے، ان پر دیا اور رحم کرنے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے کے پیش آنے کا بیان۔ حضرت مصعب بن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے برتر ہونے کے گھمنڈ کا کیا جواز ہے؟ اس کو امام بخاری نے اسی طرح مرسل بیان کیا ہے، اس لیے کہ مصعب بن سعد تابعی ہیں اور اس کو حافظ ابو بکر برقانی رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، یعنی ان مصعب ان ابیا کے ساتھ۔ فائدہ، اس میں اونچے ورگوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو چھوٹا اور اپنے کو ان سے بڑا نہ سمجھیں، بلکہ ان کا سمان اور ان سے سہیوگ کریں۔ کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے تمہیں بھی روزی دے رہا ہے اور دشمن پر غلبہ عطا فرما رہے ہوں۔ حضرت ابو درداء اویمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان کمزوروں کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کمزور اور غریبوں کے دل دنیا کی زیب و زینت سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تقوی اور نشٹھا کی بھاونا زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ اس کو نسائی کی ایک دوسری حدیث میں زیادہ واضح طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کی نشٹھا کی وجہ سے۔ عون المعبود جلد نمبر 2 باب مذکور۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔